واقعے کی طرف اور آئیے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے, عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے, اور صبح عید ہونے والی ہے, چاند ہو چکا ہے, چاند ہو چکا ہے, صبح عید ہونے والی ہے. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے دیکھو آپ کے پاس بھی کپڑے نہیں ہیں پہننے کو, میرے پاس بھی نہیں ہے, ہم اور آپ تو پرانے کپڑے پہن لیں گے, لیکن بچہ نئے کپڑے کی ضد کر رہا, بچے کے لیے تو نیا کپڑا ہونا چاہیے, پڑوس کے بچے نئے کپڑا پہنیں گے اور امیر المومنین کا بیٹا پرانے کپڑے. کہا میری بیوی بیت المال سے مجھے اتنی تنخواہ نہیں ملتی کہ میں اس سے اپنے بچے کو نیا کپڑا پہنا سکوں. بیوی نے کہا امیر المومنین نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے, اگلے مہینے مت لیجئے گا. کہا بیوی مشورہ اچھا دے رہی ہو. ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں, صاحب میری بیوی بیمار ہے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو, ہم دھیرے دھیرے کٹا دیں گے, کوئی بری بات نہیں ہے اگر مالک راضی ہو جائے تو. ابو موسیٰ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک لیٹر لکھا اور اپنے خادم سے کہا جاؤ بیت المال کے کیشیئر سے کہنا یہ لیٹر دے دینا, وہ تمہیں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے گا. امیر المومنین خوش تھے, عمر ابن عبدالعزیز کے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس, اور وہ تو میرا خادم ہے وہ تو دے ہی دے گا, جب ہم نے آرڈر دے دیا لکھ کے دے دیا تو وہ دے دے گا. جیسے یہ لیٹر کیشیئر کے ہاتھ میں آتا ہے اس نے پڑھا خزانچی نے, اس میں لکھا ہے کہ کل عید ہے, میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے, لہٰذا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے مت دینا, اس مہینے کے اندر کاٹ لینا. اس خزانچی نے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد اندر جا کر اسی لیٹر کے پیچھے کچھ لکھ دیا, اور لکھنے کے بعد اس کو لفافے میں بند کر کے کہا جاؤ اس کو دے دینا عمر ابن عبدالعزیز کو. کہا انہوں نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس منگائی, کہا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے, اس کا جواب وہ پڑھ لیں گے, اس کے بعد آپ آنا, اگر اس کے باوجود وہ منگائیں گے تنخواہ مانگیں گے 1 مہینے کی تو میں دے دوں گا, میں نے اس میں کچھ سوال کیا ہے. خادم لفافہ لے کر عمر ابن عبدالعزیز کے پاس پہنچتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیا اس نے 1000 کیا اس نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں دی؟ کہا پتہ نہیں, اس لفافے میں کچھ رکھ دیا ہے. لفافہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ہی لفافے میرے ہی لیٹر کے پیچھے کچھ اور لکھا ہے. اس وہ پڑھتے اس میں لکھا ہوا ہے عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین, آپ کا حکم سراخوں پر, آپ کو 1 مہینے 5 مہینے 6 مہینے آپ جتنی کہیں اتنی تنخواہ میں دینے کے لیے آزاد ہوں, میں دینے کے لیے تیار ہوں. امیر المومنین آپ نے لکھا ہے کہ میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے, اس لیے مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے کاٹ لینا. لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا اگلے مہینے تک اگر آپ زندہ نہ رہے, اگلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو 1 مہینہ جو ایڈوانس تنخواہ آپ کے پاس جائے گی, اس تنخواہ کو واپس کون کرے گا؟ اس کا ضمانتی کون ہے؟ اس تنخواہ کو بیت المال میں جمع کون کرے گا؟ کاش یہ واقعات مودی نے پڑھے ہوتے, یہ واقعات یوگی نے پڑھے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ اسلامی حکمرانوں کی تاریخ کیسی گزری ہے. یہ بیچارے 10 اور 20 لاکھ کا سوٹ بوٹ پہن کر امریکہ کے پرائم منسٹر کا سواگت کرنے والے لوگ کیا جانے کہ حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں. حکومت چلانا سیکھنا ہے تو سیکھو عمر ابن عبدالعزیز سے, سیکھو حضرت عمر فاروق سے, اور انہی سے سیکھی تھی مہاتما گاندھی جی نے. اسی لیے تو کہا تھا باپو نے کہ اگر دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو, امن و سکون چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق جیسا قانون نافذ کر دو, دیش کے اندر خون خرابہ بند ہو جائے گا. یہ مہاتما گاندھی نے جملے کہے ہیں, ستر اہنسا کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں آج صورتحال یہ ہے کہ وجے مالیا باہر بیٹھا ہوا ہے, دیش کی یہ ساری چیزیں لے کر باہر بیٹھا ہوا ہے. آج پورے دیش کے گوداموں کو اڈانی و امبانی کے سپرد کر دیا جا رہا ہے, اور دیش کا چوکیدار کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہزاروں کروڑ کی افیم اور گانجا اور چرس بمبئی کے پورٹ پر سمندر کے اوپر پکڑی جا رہی ہے, لیکن میرے بھائیوں اس کے منگانے والے کو, اس کے مالک کے کو آج تک پوچھنے کے لیے بھی نہیں بلایا جا رہا ہے. آج اس طریقے سے حکومتیں چل رہی ہیں. ایک حکومت وہ بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا ملک شام کے اندر تھا, اور اس نے رات کے اندر کھجور کو رس کو سڑایا, نچوڑا, وہ نبیذ بن گیا. صبح ہوتے ہوتے اس کے اندر نشہ آ گیا, اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے نبیذ پی لی. عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی, شراب کی ایک قسم ہے, اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سڑ چکی ہے اور اس میں نشہ آ گیا ہے. جب وہ پی لیا تو اس میں نشہ آ گیا,
ملک شام کے گورنر کو پتا چلا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور 40 کوڑے لگوا دیے ملک شام کے اندر. لیکن مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ میرا بیٹے نے شراب پی لی اور یہ بھی پتا چلا کہ 40 کوڑے لگ گئے، لیکن اس کے باوجود لیٹر لکھا عمر ابن عاص کو کہ میرے بیٹے کے لیے میں گھوڑا بھیج رہا ہوں اسپیشل، اس گھوڑے سے میرے بیٹے کو جلدی واپس مدینے بھیجا جائے. بیٹا خوش تھا کہ میرے ابو نے کوئی ارجنٹ کام کے لیے بلایا. جب عمر ابن عاص نے اس اسپیشل گھوڑے سے عمر فاروق کے بیٹے کو بھیجا، بیٹا جب آیا تو اس کو اس کی ماں سے نہیں ملنے دیا، کہا اس کو حراست میں لو. حراست میں لے لیا اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو، اور اس کو کہا جلاد سے کہ کوڑے لگاؤ، 40 کوڑے اس کو میرے سامنے مارو. بیٹا کہتا ہے امیر المومنین، اے ابو جان، ایک جرم کی 2 بار سزا کیسے؟ 40 کوڑے کی سزا تو میں نے ملک شام میں کھا لی ہے، دھوکے سے نشے والی چیز پی لی، اس کے باوجود میں نے 40 کوڑے وہاں کھا لیے، پھر یہاں کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا پہلا جلاد 10 کوڑے مارے گا، اس کے بعد دوسرا مارے گا، کیونکہ 10 کے بعد وہ تھک جائے گا، پھر جتنی زور سے مار پڑنی چاہیے اتنی زور سے مار نہیں پڑے گی. 40 کوڑے دوسرے جلادوں سے پڑوایا. بیٹا کہتا رہا ابو جان، ایک جرم کی ڈبل سزا، یہ بے انصافی ہے. حضرت عمر کہتے رہے بیٹے مجھے عمر ابن عاص پر بھروسہ نہیں ہے. کہ اللہ کی قسم انہوں نے کوڑے مارے لگوائے، ہاں میں جانتا ہوں کوڑے لگوائے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ عمر ابن عاص نے رعایت برتی ہوگی، جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں پڑے ہوں گے، اس لیے کہ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ سوچ کر جلادوں نے ہلکے ہلکے کوڑے مارے ہوں گے. آج اصلی کوڑے اب پڑیں گے تمہارے اوپر. جب اپنوں کو سزا دینے کا رواج تھا تو جرائم بند تھے، جب اپنوں کو بچایا جاتا ہے تو جرائم کا انبار لگتا ہے اور جرائم پیدا ہوتے ہیں. سیکھو حکومت ایسے چلتی ہیں. آئے عمر ابن عبدالعزیز، آپ کو اگر 1 مہینے کی تنخواہ دے دوں ایڈوانس، اگلے مہینے اگر آپ زندہ نہیں رہے، انتقال ہو گیا، تو 1 مہینے کی یہ تنخواہ واپس کون کرے گا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رونے لگے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے بیوی، جس امیر المومنین کا کیشیئر اتنا زیادہ امانت دار ہو، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ وہ اپنے امیر کو بھی، اپنے حاکم کو بھی سوال کر رہا ہو، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 1 درہم کی بے ایمانی نہیں ہوگی. میرا بچہ کل پرانے کپڑے ہی پہنے گا. 1 مہینے کی تنخواہ میں ایڈوانس نہیں لیں گے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلے مہینے ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے. میرے بھائیوں، یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں، یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں اندر سے. وہ کون سا منظر تھا؟ یہی عمر ابن عبدالعزیز تھے جن کی بیوی حاملہ تھیں، پیٹ میں بچہ تھا، اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس عورت کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ماں جو کھائے گی وہی بچے کو بنے گا. لیکن یہاں 4 دن سے ماں کو کچھ نہیں ملا. ڈر ہو گیا کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے پیٹ میں. ماں کھائے گی تو بچے کو لگے گا، جب ماں ہی بھوکی ہے تو بچہ تو ویسے ہی مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہیں اپنی خادمہ سے، خادمہ تمہارے مالک تو مجھے کچھ دیں گے نہیں، ایسا کرو بیت المال سے میں چلی جاؤ، اور سنو یہ واقعہ جھنجھوڑ دے گا. بیت المال میں چلی جاؤ، 1 پیالہ دودھ وہاں کے خزانچی سے، کیشیئر سے لے آؤ، دیکھو اگر میں نے دودھ نہیں پیا، کچھ کھایا نہیں تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا جو امانت ہے. رات کی تاریکی میں خادمہ نکلتی ہے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتی ہے، بیت المال کے خزانچی سے کہتی ہے کہ 1 پیالہ دودھ دے دو. ہماری مالکن عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کو حمل ہے، پیٹ میں بچہ، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، بچہ کہیں بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے. بچہ اگر مر گیا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، 1 پیالہ دودھ دے دو. اس نے جلدی سے سنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی ہیں اور پیٹ میں بچہ ہے اور 4 دن سے کچھ نہیں ملا، تو اس نے سوچا بچہ نہ مر جائے، جلدی سے 1 پیالہ دودھ دے دیا، جاؤ لے جاؤ.
رات کا تقریباً یہی ٹائم ہوگا 2:30-3۔ عمر ابن عبدالعزیز اٹھ چکے تھے، کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہماری خادمہ چادر میں کچھ چھپائے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا کہ وہ میری بیوی کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ پیچھے سے کمرے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کون؟ کہ میں آپ کی خادمہ۔ کیا دے رہی ہو میری بیوی کو؟ کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تمہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم تم دونوں کی جان ہے، جب تک مجھے حساب نہ دے دو کہ یہ دودھ کہاں سے آیا میں تمہیں پینے کی اجازت نہیں دیتا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے دودھ کا پیالہ روک لیا، کہا امیر المومنین میری نیت پہ شک مت کریے، 4 دن سے صرف پانی پی رہی ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، اگر یہ بھوکی رہ گئی، اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو اس کی بھی پرورش نہیں ہوگی اور یہ پیٹ میں مر جائے گا، اس لیے میں نے 1 پیالہ دودھ بیت المال سے منگوا لیا۔ فرمایا میری بیوی بیت المال کے 1 پیالہ دودھ کو لینے کے لیے ہمیں بیت المال کے سارے مسلمانوں کو جمع کرنا پڑے گا، جب وہ ہمیں خوشی خوشی اجازت دے دیں کہ 1 پیالہ دودھ تم اپنی بیوی کو دے سکتے ہو تب تمہارے لیے جائز ہوگا، بنا ان کی اجازت کے ہم تمہیں دودھ نہیں دے سکتے۔ کہ امیر المومنین آپ نے اتنے دن خدمت کی ہے، کیا آپ کو اجازت نہیں دیں گے؟ دیکھیے مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے، اس لیے مجھے پینے کی اجازت دیجیے۔ اچھا چلیے ادھار ہی صحیح، جب آپ کو تنخواہ ملے گی تو 1 پیالہ دودھ وہاں واپس کر دیا جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے نہیں، یہ بنا اجازت کے دودھ لیا گیا ہے، اس لیے اس کو بھی لینے کے لیے اجازت لینا پڑے گی، یہ دودھ یہاں لاؤ۔ جب چھیننے لگے تو بیوی دینا نہیں چاہ رہی تھی اور قسم دے کر کہتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ 1 پیالہ دودھ پی کر اس بچے کی جان بچا لینے دیجئے مجھے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دودھ کا پیالہ چھین کر دونوں ہاتھ اس کے چھوڑ دیے اور چھین ہی لیا اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کہا ہرگز نہیں۔ کہا امیر المومنین پھر آپ یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا، یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اگر یہ پیالہ تمہیں دے دوں تو؟ کہا پھر اس بچے کے بچنے کی امید ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے میری بیوی مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے 1 پیالہ دودھ تمہیں دے کر پلا دیا جائے اور اس کو پی کر یہ بچہ زندہ ہے، یہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے تو اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری زندگی نہیں چاہیے۔ بیوی پیٹ میں بچہ مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس بچے کی موت گوارا ہے لیکن امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے، 1 پیالہ دودھ کی بے ایمانی ہمیں قبول نہیں ہے۔ گئے اور بیت المال میں وہ دودھ جمع کر کے بیت المال کے کیشیئر کو نوکری سے ہٹا دیا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ دودھ کیسے دیا۔ ان واقعات کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں، اور ان واقعات کی روشنی میں ہم تو چھوڑو مودی اور یوگی کیسے لگ رہے ہیں۔ ان واقعات کی روشنی میں میرے بھائیو ہم سب تصور کریں، ہم سب دیکھیں، ہم سب سیکھیں، ہم سب جانیں۔ اور لال بتھانی والوں ہم بار بار تمہارا نام لال بتھانی کہہ رہے ہیں، نام انہی کا لیا جاتا ہے جن سے محبت ہو، نام ان کا لیا جاتا ہے جن کے بارے میں دل میں جگہ ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں کچھ تو غلط فہمیاں میرے دل میں ڈالی گئی۔ 15 سال سے ہم سے برابر کہا جا رہا ادھر مت جانا، ادھر مت جانا، اور میری کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا تھا کہ کون لال بتھانی، 15 سال ہو گئے ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا، ارے وہاں تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ اب میں مائک میں ہوں، میں بتاؤں گا نہیں، وہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، اسی لیے میں منع کر رہا تھا، ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ کوئی نہیں اس دنیا کے اندر، سن لو، کوئی اتنا نیک انسان نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا نیک ہو کہ نیکیوں میں اس نے فرشتوں کو فیل کر دیا ہو، کوئی اتنا بڑا نیک بھی نہیں ہے کہ اس کی عبادتیں اتنی زیادہ ہوں کہ اس نے فرشتوں کو سے آگے نکل گیا ہو، اور اس دنیا میں کوئی اتنا گناہ گار بھی نہیں کہ گناہوں میں اس نے ابلیس سے بھی وہ آگے بڑھ گیا ہو۔ سن لو، ہم اور آپ بیچ میں ہیں،
نہ تو اتنے نیک ہیں کہ ہم جبرائیل کو فیل کر دیں، نہ اتنے ہم نیک ہیں کہ فرشتوں کی عبادت سے بڑھ جائیں، نہ اتنے بڑے ہم گناہگار ہیں کہ ہم ابلیس کو پیچھے کر دیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول نے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر ابن آدم سے خطا اور غلطی ہوتی ہے، بہتر غلطی کرنے والا اور بہتر گناہگار وہ ہے گناہ کر کے اپنی غلطی کی فوراً توبہ کر لے، جان بوجھ کر گناہ نہیں، دھوکے سے گناہ ہو جائے تو اپنی غلطی کی فوراً توبہ کر لے اور اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ لال بتانی کے لوگوں سنا ہے میں نے، اللہ کرے کہ یہ چیز غلط ہو، اللہ کرے جس نے مجھے بتایا ہو یہ چیز غلط ثابت ہو جائے۔ سنا ہے کہ جہاں مافیا گیری چلتی ہے، جہاں ہم دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کیے ہیں، زمین میری 4 بیگھہ ہے اور ہم 20 بیگھہ کے مالک بنے بیٹھے، جہاں یہ برائی ہمارے اندر ہے، وہاں شراب نوشی بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے ہمارے سماج میں، معاشرے میں۔ جس نے مجھے بتایا، اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو، لیکن اگر صحیح ہے تو سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ ابھی سن لیا حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بھی کوڑے لگائے اور کیا کہا کہ مجھے عمر ابن عاص پر شک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رعایت برتی ہو۔ میرے بھائیوں، شراب اتنا بڑا جرم عظیم ہے، پہلے تو یہ حرام نہیں ہوئی، اور جب حرام ہوئی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کو کسی مجبوری میں اور کسی بیماری میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا عمر فاروق کا زمانہ تھا، امیر المومنین کا زمانہ تھا، اس میں ایک بہت بزرگ ایک صحابی تھے جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی ہے۔ اس صحابی کا نام ہے قدامہ ابن مظعون، صحابی کا نام ہے قدامہ ابن مظعون، بہت بزرگ ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا، پھر نبی اکرم کے انتقال کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے، ان کے بھی زمانہ پایا، ابو بکر کے بعد عمر فاروق آئے تو عمر فاروق کا بھی زمانہ انہوں نے پایا۔ عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے، بہت کمزور ہو چکے تھے، یہ اپنے بچوں کے سہارے اٹھتے تھے اور چلتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، کبھی کبھی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تھی تو لاٹھی کا سہارا لے کر مسجد میں اپنے آپ پہنچ جاتے تھے، لیکن چلتے تھے لاٹھی لے کر ہی۔ ایک رات میں ان کو بہت شدید درد ہوا اور اس درد نے اس بزرگ صحابی کو کی نیند حرام کر دی، کروٹ تک بدلنے میں بے چینی ہو رہی تھی، درد سے کراہ رہے تھے، لیکن سوال یہ کہ رات میں طبیب کون ملے گا، حکیم کون ملے نہیں تھا، تو گھر میں پرانے زمانے کی ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا قدامہ ابن مظعون سے، گھر میں کسی فرد نے کہا کہ ایک کام کریے ابو، یہ تھوڑی سی شراب آدھی بوتل پی لیجئے، اتنی پی لیجئے کہ آپ کو نیند آ جائے۔ ہوتا ہی ہے، آدمی جب درد سے کراتا ہے تو ڈاکٹر ٹیبلیٹ دے دیتا ہے، نیند کی گولی دے دیتا ہے، وہ آپ کھا لیجئے سو جائیں گے۔ یاد رکھنا، نیند کی گولی کھانا اور شراب پینا دونوں ایک درجے میں داخل ہے، لیکن ڈاکٹر جب نیند کی گولی تجویز کر دے تو جتنے پاور کی لکھے گا اتنے پاور کی دوا آپ استعمال کر سکتے ہیں بطور دوا کے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ ڈاکٹر نے لکھا ہے ہلکے پاور کی 0.25 اور ہم کھا رہے ہیں 0.5 یعنی ڈبل پاور کی، تو آپ یہ شراب پی رہے ہیں، یہ جرم ہے، پھر آپ کا، پھر گناہگار ہیں آپ۔ ڈاکٹر اگر آپ کو لکھ رہا ہے 54 بھر کی اور آپ کھا رہے ہیں 98 بھر کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شراب پی رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، ڈاکٹر وہ بھی MBBS MD ڈاکٹر جو دواؤں میں ماہر، جھولا چھاپ نہیں جو سائیکل لے کے دوڑتے رہتے ہیں اور خود مریض ڈھونڈتے ہیں، ان کا یہ نہیں، ان کو تو خود ہی نہیں معلوم ہوتے کہ کون سے پاور کی دوا استعمال کی جائے۔ تو قدامہ ابن مظعون کو کسی نے کہا کہ آپ شراب پی لیجئے، اتنی پی لیجئے کہ آپ کو نیند آ جائے، کیونکہ مجبوری ہے، آپ درد سے کراہ رہے ہیں، آپ کم سے کم آرام سے سو جائیں گے۔ قدامہ ابن مظعون نے سوچا کہ ہاں چلو مجبوری ہے، درد کی وجہ سے، ہم کوئی شرابی تھوڑی ہیں، حرام ہو چکی ہے، لیکن درد ہو رہا ہے تو بطور دوا کے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو قدامہ ابن مظعون نے بڑھاپے میں تھوڑی سی شراب پی لی، اتنی پی لی کہ ان کو نیند آ گئی۔ دھیرے دھیرے یہ خبر ابو ہریرہ کو پتہ چلی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دوسرے صحابہ کو پتہ چلی، پھر دوسرے صحابہ کے ذریعے صبح ہوتے ہوتے شام ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت عمر فاروق کو مل گئی۔ حضرت عمر فاروق کو ملی کہ قدامہ ابن مظعون نے اس بزرگی میں شراب پی لی۔
صبح ہوئی دوسرا تیسرے دن ان کو بلایا گیا، اپنے بیٹے، ان کے اپنے بیٹے سہارا دے کر آئے، قدامہ ابن مظعون عمر فاروق کے سامنے کھڑے ہیں اور دیکھیے تم تو تندرستی میں شراب پیتے ہو، قدامہ ابن مظعون بوڑھے ہیں اور بیماری میں شراب پی لی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ہے قدامہ میں نے سنا ہے کہ تم نے شراب پی ہے پرسوں۔ قدامہ ابن مظعون کہتے ہیں ہاں آپ نے صحیح سنا ہے، لیکن آپ نے شاید یہ نہیں سنا کہ میں نے کس وجہ سے شراب پی۔ رات میں کوئی حکیم نہیں ملا اور درد نے مجھے بے چین کر دیا تھا، تو میں نے سونے کے لیے نیند آ جائے اور درد سے مجھے چھٹکارا مل جائے اس لیے میں نے اتنی شراب پی لی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا تم لوگ بہت سے صحابہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی موجود تھے، آج مجھے یہ بتاؤ کیا اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی کو مجبوری میں بھی، کسی بیماری میں بھی شراب پینے کی اجازت دی ہے؟ اگر ایک واقعہ مجھے مل جائے کہ بیماری میں کسی کو شراب پلائی ہو تو میں قدامہ ابن مظعون کو چھوڑ دوں گا، لیکن کسی بھی صحابی نے جواب نہیں دیا۔ سب نے کہا کہ مجبوری میں بھی اور بیماری میں بھی اللہ کے نبی نے کسی کو شراب پینے کی اجازت نہیں دی۔ کہا قدامہ تمہیں سزا ملے گی اور 40 کوڑے تمہیں پڑیں گے۔ قدامہ ابن مظعون تیار ہو گئے، ٹھیک ہے پھر ماریے۔ بڑھاپے میں جو آدمی خود کھڑا ہونے کے لائق نہ ہو، ان کے بیٹے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین، ایک بزرگ آدمی کو، ایک بوڑھے آدمی کو جو اپنے پیروں کے بل خود کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہے، ایسے آدمی کو آپ سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کو معلوم نہیں تھا مجبوری میں پیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابو ہریرہ اپنی بات اپنی پاکٹ میں رکھو، یا مجھے مجبوری میں شراب پینے کی کوئی دلیل دے دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو بیماری میں شراب پینے کی اجازت دی ہو، اور جب تک یہ دلیل نہیں دو گے میں کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ تو پھر میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں یہ ہوتا ہے، آئے امیر المومنین، سارے صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین ایک بات ہے، سزا ملنی چاہیے ان کو، چلو میں بھی کہتا ہوں مارو، لیکن ابھی یہ بیمار ہیں، ابھی چلنے کے لائق نہیں ہے، بستر پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، دوا ان کی چل رہی ہے، ہفتہ 10 دن کی ان کو مہلت دے دو، تھوڑی سی طاقت ان کے اندر آ جائے، جب یہ اپنے سے لاٹھی لے کر چلنے لگے تب ان کو 40 کوڑے مار دینا۔ ابھی بیچارے چلنے کے لائق نہیں ہیں، کل تو ان کو درد ہی ہو رہا تھا اور آج یہ بیچارے اپنے بچوں کے سہارے پر کھڑے ہو کر یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا سوری، میں تمہاری اس پیشکش کو بھی نہیں مان سکتا، مان لو میں نے ان کو 10 دن کی مہلت دے دی، 15 دن کی مہلت دے دی، ایک مجرم میرے سامنے کھڑا ہے اور میں نے ان کو 20 دن کی 10 دن کی مہلت دے دی، لیکن اس مہلت سے پہلے میں ہی انتقال کر جاؤں تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ جب میرا رب کل مجھ سے پوچھے گا مجرم مل گیا تھا پھر تم نے سزا کیوں نہیں دی، اس کی سزا کو ملتوی کیوں کر دیا؟ یہ سزا آج ہی ملے گی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے 2 لوگوں کے سہاروں پر حضرت قدامہ ابن مظعون کو کھڑا کر دیا اور اسی بیماری کے اندر ان کو 40 کوڑے مارے گئے۔ 40 کوڑے پڑنے کے بعد قدامہ ابن مظعون کی ہڈیاں اتنی کمزور ہو گئی کہ پھر وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال جتنے دن زندہ رہے پھر وہ لیٹرین بستری پہ کیا کرتے تھے، پھر وہ کھانا بستر پہ کھایا کرتے تھے، پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکے۔ ان کی پھر پوری زندگی کی نمازیں مسجد کے اندر ہی، گھر کے اندر بستر پہ ہوئی اور ان کے گھر والوں نے ان کو اسی بستر پر لیٹرین کرائی ہے، پھر اسی بستر پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ برداشت کر لیا لیکن حضرت عمر فاروق نے ان کی سزا ملتوی نہیں کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بوڑھے آدمی کو بھی سزا دی گئی، 40 کوڑے مارے گئے جبکہ اس نے بیماری میں اور مجبوری میں اور درد کی وجہ سے شراب پی، لیکن قدامہ کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں پھر ہم تو نوجوانی کے عالم میں شراب پی رہے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ 3:05 ہو چکے ہیں میرے بھائیوں۔ کل کا میرا پروگرام حیدرآباد، اور حیدرآباد سے بائی روڈ پھر جانا ہے مجھے 200 کلومیٹر کرنول، ڈسٹرکٹ کرنول میں، وہاں میرا پروگرام ہے۔ باگڈورا بھی مجھے جانا ہے، میری 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ میرے بھائیوں اس صورت میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ بار الہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، تقوی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔
کیا ہے یہ؟ ہیں؟ یہ ڈریم 11 کیا؟ دیکھیے جو چیز ہم خود نہیں جانتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے تو اس کے وہ کسی بھی قسم کا جوا ہو، جوا سارے کے سارے حرام ہے یار. اس کے بعد پوچھنا کیا ہے؟ اگر شرط لگا کر کھیل رہے ہیں آپ، دو پارٹی بھی اگر کھیل رہی ہے، چلو 500 روپے تم دو 500 ہم دیں، جو جیتے گا اس کو وہ اس کو 1000 دے دیا جائے گا. یہ بھی جوا ہے، یہ بھی جوا ہے. یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں. اب چھوڑیے، ہم رائٹنگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اب تھوڑا سا جانے دیجیے، جلدی میں ہے، ہم لوگ نکلیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، خاتمہ ایمان پر فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.